کہنے لگی کہ میاں صاحب جب جنت میں بیٹے جائیں گے نا تجھے ساتھ نہیں لے جائیں گے. جب جنت میں تمہارے بیٹے جائیں گے وہ جنت میں لے کر تجھے ساتھ نہیں جائیں گے. تمہارا اپنا عمل ہے ان کا اپنا عمل ہے. میرا مارا عورت نے تانا دیا عورت نے. اللہ پاک ان مستورات کو ہمارے زمانے کی عورتوں کو سمجھ عطا فرمائے. جو بات کریں گی بھائی بھائی کو لڑانے کی کریں گی, خاندان کو لڑانے کی کریں گی, برادری کو لڑانے کی کریں گی, ایک خاندان کے ٹکڑے کرنے کی بات کریں گی, دوسرے کی توہین کی بات کریں گی, دوسرے کی عزت آبرو کو مٹانے کی بات کریں گی. عمر بن جموع کی گھر والی تجھ پر خدا کی کروڑوں رحمتیں نازل ہو, تو کس طرح سے اپنے خامن کو ابھار رہی ہے. یہ اثر ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا, حضور کے دیدار کا. اب سچی بات ہے بھائی, عورت کا مہنا تو برا لگتا ہے. گھر والی جب کھڑی ہو گئی, عمر بن جموع کو شوق پیدا ہوا, دل پہ لگی بات اور کہنے لگا لو میں جاتا ہوں, میں تیار ہو گیا, میں پیچھے کیوں رہوں. عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکل رہے, دروازے سے نکلتی ہاتھ پھیلا دیے, جھولی پھیلا دی, اللہ کے حضور میں دعا مانگی. رب ذوالجلال کی قسم پتہ نہیں اس میں کتنا درد ہوگا, کتنا سوز ہوگا, کتنا سوز و گداز ہوگا. اس لیے الگ الگ باتیں ہوا کرتی ہیں. کہتا تیرا پیام اور ہے, میرا پیام اور ہے, عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے. جس کے دل سے بات نکلا کرتی ہے وہی اس کی قیمت کو جانتا ہے, اسی کو پتا ہوتا ہے دل کی گہرائیوں سے نکلا. عمر بن جموع نے جھولی پھیلا دی اور کہنے لگا مالک میری معذوری کو نہ دیکھ, میری محتاجی کو نہ دیکھ, میری لاچاری کو نہ دیکھ, میری بے کسی میری بے بسی کو نہ دیکھ. او میرے پروردگار, میں تیری راہ میں چلا ہوں, میری لاش بھی میرے گھر نہ لوٹا لا. مجھے ایسا قبول کر لینا میری میت بھی میرے گھر نہ آئے. اور روتا ہوا دعا مانگ کے چل دیا. گھر والی نے گلے میں تلوار لٹکا دی, ہاتھوں کے بل چلتا چلتا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آیا. خدا کی قسم یہ کتنے مقدروں والے لوگ تھے, ہر بات حضور کے دربار میں آ کے کرتے. اجازت لی, میدان جہاد میں چلا گیا. بیٹوں نے باپ کو دیکھا, وہ کہنے لگے ابا جی ہم تھوڑے آ گئے تھے, دو تو تھے, دونوں ہی آ گئے تھے, آپ کی کیا ضرورت تھی. کہا بیٹا تمہیں اپنی جنت چاہیے, مجھے اپنی جنت چاہیے. تم نے اپنی قیمت بنائی, میں اپنی قیمت بنانے آیا ہوں. بعض صحابہ کرام نے لاچار محتاج کے گلے میں تلوار لٹکی ہوئی دیکھ کے کہا اسے روکو, اسے آگے مت جانے دو, تلوار ہمارے پاس ویسے ہی نہیں ہے, ایک تلوار اور کافروں کو دینے چلا ہے. ہم پہلے غریب ہیں, ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے, یہ ایک تلوار دشمن کو اور دینے چلا ہے, نکال لو اس کے گلے میں سے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے خبردار اگر کسی نے ہاتھ لگایا, تمہیں کیا معلوم ہے کتنی غیرت والی مائی نے گلے میں تلوار لٹکا کے بھیجا ہے, تم کیا جانو. اور یہاں پہ فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ. صحابی کو جب کافروں نے دیکھا آپس میں باتیں کرنے لگے, تکڑے ہو تکڑے ہو, سارے جوان ختم ہو گئے, لگے لنگڑے لولے آنے لگ گئے, ختم ہو گئے. ذرا ہمت کرو, مسلمانوں کو مارو مارو, تیار تکڑے ہو جاؤ, ہوشیار ہو جاؤ. قوموں میں ہر قسم کے بگڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. کچھ اشارہ کرنے لگے, دیکھو مسلمانوں کا کرنیل تو دیکھو, مسلمانوں کا جرنیل دیکھو, مسلمانوں کا سپاہی دیکھو, لڑنے سرکار لڑنے آئی ہے, چلا جاتا نہیں, پیر ہے نہیں, گلے میں تلوار ہے, ہاتھوں کے بل چل رہے, لڑنے آیا ہے. وہ تو مذاق میں لگے رہے, ایک دوسروں کی طرف اشارے کرتے رہے.
عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے سرک کے اپنے گلے سے تلوار نکال کے 7 کافروں کی ٹانگیں کاٹ دی. تم تو سارے جو بوڑھے ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی ہماری کیا ذمہ داری ہے دین کی، اب ہم تو بوڑھے ہو گئے. کوئی کہتا ہے میں لنگڑا ہوں، کوئی کہتا ہے میں للہ ہوں، کوئی کہتا ہے میرے ہاتھ نہیں، کوئی کہتا ہے مجھے دکھائی نہیں دیتا، کوئی کہتا ہے میں یہ نہیں کر سکتا. سارے عذر معذور کر کے بہانے کر کے اپنے آپ کو پیچھے رکھنا چاہتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام کا حال تو دیکھ، 7 کافروں کی ٹانگیں کاٹ دی. جب پرانا شور انہوں نے کہا جس کو تم بالکل نکما کہتے تھے یہ تو 7 کو لے بیٹھا، بیڑا گرک کر دیا اس نے، تو پھر ٹوٹ پڑے کافر. عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ کو 3 ٹکڑے کر دیے، 3 ٹکڑے کر دیے صحابی کے رضی اللہ تعالی عنہ. جنگ ختم ہوا، جہاد ختم ہو گیا، مسلمان مجاہدین واپس ہونے لگے، شہیدوں کی لاشوں کو سنبھالا. بیٹوں نے اپنے باپ کو دیکھ تو لیا تھا، حملہ کرتے وقت بھی دیکھا، ٹانگیں کاٹتے بھی دیکھا کافروں کی اور ٹکڑے ہوتے بھی دیکھا. یوں لکھا علماء نے کہ ان نوجوانوں نے یوں دعا کی، الہی ہم جوانوں کو قبول نہیں کیا، ہمارے معذور باپ کو قبول کر لیا. اور عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ جب آگے کی طرف بڑھ رہے تھے، کسی نے پوچھا تو کرے گا کیا، تیرا اس جنگ میں کام کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کرنے کرانے کی بات نہیں، نہ تیغ و تلوار پر تکیا، نہ تیغ و تلوار پر تکیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، اور بھروسہ ہے بس ایک سادی سی کالی کملی والے پر. میرا نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھ سے راضی ہے، میرا رب مجھ سے راضی ہے، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں. صحابی کے 3 ٹکڑے بیٹوں نے اٹھا لیے، ایک گٹھڑی میں جمع کیے، ڈاچی اونٹنی کے اوپر رکھ کر مدینے پاک لانا چاہتے ہیں، جنت البقیع میں دفن کرنا چاہتے ہیں. اونٹنی کو اللہ پاک نے حکم دے دیا، خبردار مدینے کی طرف اگر قدم اٹھایا آخری وقت میں میرے معذور صحابی اور دیوانے نے دعا مانگی، میں نے قبول کر لی. ڈاچی کو مدینے کی طرف لاتے ہیں، قدم نہیں اٹھاتی، ڈنڈے مارتے ہیں، بیٹھ جاتی ہے، ادھر چلتی ہے ادھر چلتی ہے، پیچھے کو ہٹتی ہے، مدینے کی طرف قدم نہیں اٹھاتی. دونوں بیٹوں میں سے ایک بیٹا دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، یہ کیفیت ہے، یہ بات ہے، اب ہم کیا کریں؟ تو فرمایا کہ اپنی والدہ سے جا کے پوچھو جس وقت روانہ ہوئے تھے کیا گفتگو ہوئی تھی، گھر سے جب نکلا تھا تو کیا کلام ہوا تھا اور کیا گفتگو ہوئی تھی. بیٹے نے اپنی ماں سے جا کے پوچھا. اماں نے بتلایا کہ بیٹا میں نے ابھارا تھا، میں نے اشتہار دلایا، میں نے ان کو برنگیختہ کیا جہاد پر اور مجبور کیا کہ آپ جائیں، مگر دل پر ایسا اثر ہوا، گھر سے نکلتے وقت دعا مانگی تھی، الہی میری لاش بھی میرے گھر نہ آئے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی دعا کو اللہ نے قبول کر لیا، اب مدینے کی طرف لاش آئے گی نہیں، تم وہی جبل احد پہاڑ کے دامن میں دفن کر دو. چنانچہ صحابی کو وہیں پہ دفن کر دیا گیا. عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ صحابہ کرام کی وہ جماعت ہے جن کا نرالا مقام ہے، نرالی شان ہے، نرالے مرتبے ہیں، نرالی عظمت ہے، ناموس کے مالک ہیں. خدا کی قسم ان کی نمازوں کا کیا کہنا جن کے آگے امام الانبیاء کھڑے ہوتے ہوں، ان لوگوں کی عظمتوں کا کیا کہنا جن کی اولاد کا مقدر بھی اتنا اونچا. صحابہ کے گھروں میں جب بچے پیدا ہوتے تھے بس نہلایا دھلایا اور اٹھا کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت والی جھولی میں رکھ دیا کرتے تھے. صحابہ کے بچوں تم بڑے خوش نصیب ہو، دنیا میں قدم رکھتے ہی تمہیں حضور کا دیدار ہو رہا ہے. اور ان لوگوں میں دستور تھا کہ وہ گھٹی گھی کی چمچی کی نہیں دیا کرتے،
जड़ियों और बूटियों की बना करके घुट्टी पकाकर नहीं पिलाया करते थे। मेडिकल हॉल की घुट्टी उस जमाने में नहीं थी, बल्कि मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कोई चुहारा, कोई खजूर अपने मुंह मुबारक में चबाकर सहाबा किराम के बच्चों के हलक में अपनी रहमत वाले हाथ से डाला करते थे। सहाबियात कहती है हमें अपने बच्चों के मुंह में से 6-6 महीने नबूवत की खुशबू आया करती थी। इनके बच्चों का मुकद्दर निराला, इनके हलक में, इनके पेट में जो सबसे पहली शय गई, जो सबसे पहली ग़िज़ा गई, जो सबसे पहली चीज गई, वो इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक का पानी गया। जिनको इस अंदाज से घुटियां मिली हों, सर पे रहमतुल लिल आलमीन सैयदुल कौनैन हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहमत वाला हाथ फिरा हो, हुजूर ने दुआएं दी हो, और अक्सर जगह तो नाम भी हुजूर ने रखे। हमारे यहाँ तो जब नाम रखते हैं ना बच्चों के या बच्चियों के, तो रेडियो लगा के बैठ जाती है खाला, बुआ, फूफी, वो जो फरमाइश के अंदर नाम आते हैं ना फिल्मी एक्ट्रेसों के, कंजरियों के, वो नाम तजवीज करके रखे जाते हैं। जो नाम नाचने वाली का, वही नाम घर में पैदा होने वाली बच्ची का रखो, ताकि नाम की वजह से यह भी कल को फिल्म में तशरीफ ले जाए। फिल्म एक्टरों के नाम ना रखा करो, फिल्म एक्ट्रेसों के नाम ना रखा करो, कंजर कंजरियों के नामों से बचो। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटियों वाले नाम रखो, अज़वाज मुतहरात वाले नाम रखो। और लोगों, तुम्हें उम्मे कुलसूम पसंद नहीं, रुकैया पसंद नहीं, सैयदा ज़ैनब पसंद नहीं, सैयदा फातिमा ज़हरा पसंद नहीं, उम्मे हबीबा पसंद नहीं, सलमा पसंद नहीं, हज़रत सफिया पसंद नहीं। जा गुंबद खिजरा के मकी से पूछ के आ, तेरी बेटियों के क्या नाम थे? सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन वाले नाम नहीं रखते। नबी का पहला दीवाना, नबी का सबसे बड़ा परवाना, आसमान के नीचे जमीन के ऊपर जिसने पहला कलमा पढ़ा, सबसे पहले कलमा पढ़ा, शुरू से आखिर तक का नबी का साथी, इंशाअल्लाह अगले जुमे में लाऊंगा। कब्र का साथी, हशर का साथी, बदर का साथी, कौसर का साथी, जिंदगी का साथी, गार का साथी, मजार का साथी, घर का साथी, बाहर का साथी, जंग का साथी, अमल का साथी। आज भी जाके देख, सिद्दीक अकबर का सर है और काली कमली वाले की रहमत वाली गोद और झोली है। अब मैं अगर पूछ लूं इतने बड़े मजमे में कि है कोई अबू बकर नाम का आदमी, तो मेरा यकीन है कि एक भी नहीं निकलेगा। मैं अगर पूछ लूं कि मोहम्मद उमर के नाम के कितने आदमी हैं मजमे में, मेरा यकीन है कि एक भी नहीं निकलेगा। तुम्हें सहाबा से प्यार क्यों हो? तुम उनकी कदर जानो तो तुम्हें उनसे प्यार हो। तुम्हें नबी के घर से प्यार नहीं, तुम्हें नबी की बेटियों से प्यार नहीं, तुम्हें नबी के यारों से प्यार नहीं। और जिन्होंने हुजूर के साथ होकर के दरख्तों के पत्ते चबाकर कुरान पढ़ा, जिन्होंने तलवारें चलाई, जिन्होंने पेट पे पत्थर बांध कर सरकार का साथ दिया, तुम उनसे प्यार नहीं करते। और ये खुली निशानी है कि हमारे घरों में एक भी सहाबा किराम के नाम वाला आदमी नहीं। बादशाहों के नाम रखेंगे, जो सदर आएगा ना हमारे मुल्क में, जितने दिनों वो रहेगा इंशाअल्लाह 1,00,000 2,00,000 के नाम वो हो ही जाएंगे। वजीरों के नाम रख के बड़े खुश होते हैं, गवर्नरों के नाम रख कर बड़े खुश होते हैं। तुम्हें नबी के यारों के नामों से डर लगता है? तुम्हें तो हुजूर के यारों के नाम भी पसंद नहीं। हुजूर तुझे घसीट कर जन्नत में कैसे ले जाएंगे? सैयदना उस्मान गनी वाला नाम लोग नहीं रखते, सैयदना अली मुर्तदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाला नाम सही मायनों में नहीं रखते। रखे कैसे? नाम रखना इख्तियार में है औरतों के। हमने औरतों का अकीदा कभी संवारा ही नहीं, हमने उनके यकीन को कभी बनाया ही नहीं, हमने उन गरीबों के हाथ में कुरान करीम कभी दिया ही नहीं, हमने उनको मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक से रूह शनास कराया ही नहीं। उन गरीब औरतों का कसूर क्या है? हमने इनको कौन सा सबक दिया है? कई लोग आ जाते मेरे पास, अल्लाह ने लड़की दी है, नाम बताओ जी। मैंने कहा भाई सैयदा रुकैया रख लो। और जी कुछ चंगा जाओ है, चंगा जाना।
पिछले साल हुआ मेरे साथ। मैंने कहा सैयदा ज़ैनब रख ले। अगे जी हम सीरा आंदी सी कुछ चंगा जाना। मैं 2-4 सहाबियात का नाम ले आके चंगा जाओगे। मैं कहा फिर मेरी नजर दे विच सारे नामा तो चंगा इस वेले नूर जान ना है, जा रख ले। खुश है, सहाबियात के नाते खुश कोई नहीं। और ईमान देखो तो इतना बड़ा ईमान चुक्या नहीं जाता, यकीन चुक्या नहीं जाता। जन्नत की कुंजियां इतनी किसे विच पाई वड्डे ने जिन्हां दा हद हिसाब कोई नहीं। और जिन्हां बंदियां को हुजूर दे यारां दे ना पसंद नहीं, हुजूर दी बेटियां दे ना पसंद नहीं, अज़वाज मुतहरात दे ना पसंद नहीं, हुजूर दी फूफियां दे ना पसंद नहीं, सहाबा किराम दे ना तो चिड़दे ने। और केड़ा मुसलमान है सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असलू मत्थे नहीं लाना। इसलिए कुरान करीम में अल्लाह पाक ने फरमा दिया अल्लज़ीना आमनू वहाजरू वजाहदू फी सबीलिल्लाह बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम आज़मु दरजतन इंदल्लाह व उलाइका हुमुल फाइज़ून। जिन लोगों ने ईमान की दौलत अपनाई और जिन्होंने हिजरत की मेरे नाम पे, घर बार छोड़ दिया, कलमा ना छोड़ा, वतन छोड़ दिया, मेरी तौहीद को ना छोड़ा, खानदान कुंबा कबीला कुर्बान कर दिया, रिश्तेदार छोड़ दिए, अजीज व अकरबा छोड़ दिए, वतन को खैरबाद कह दिया। अल्लाह पाक फरमाते हैं दुनिया की तमाम दौलतें छोड़ दी, मदीने की गलियों में भूखा रहना पड़ा पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमा ना छोड़ा। बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम। और अगला जो सीगा अल्लाह पाक ने यहां इरशाद फरमाया, ऐ काश तुम लोग अरबी जानते। आज़मू अरबी जुबान में इससे आगे सीगा है ही नहीं, जिसका तर्जमा मैं अगर सारी उम्र करता रहूं तो नहीं कर सकता। बहुत ही सबसे बड़े ये लोग हैं आज़मु दरजतन इंदल्लाह, जिन्होंने ईमान अपनाया, हिजरत की, जिहाद अल्लाह की राह में किया। फरमाया उलाइका आज़मु दरजतन इंदल्लाह, ये है वो लोग जिनका दर्जा खुदा के नजदीक सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा दर्जा है। अल्लाह पाक फरमाते हैं दरजातुन इंदल्लाह, मेरे खुदा के नजदीक इनका सबसे बड़ा दर्जा, सबसे बड़ा मकाम है। उलाइका हुमुल फाइज़ून, और यही लोग कामयाब हैं, कामयाबी से हमकिनार हुए हैं। 3 निशानियां पहले बतलाई, 5 निशानियां पूरी पूरी अल्लाह पाक ने उन हजरात के पहले बताई। ईमानदार हैं, खसारा हो मुनाफा हो, टोटा हो तबाही हो, कुछ भी हो, ईमान नहीं छोड़ते। अल्लाह के नाम पे हिजरत की है, जिहाद फी सबीलिल्लाह से भागते नहीं। 3 बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम, माल अल्लाह के नाम पे खर्च करना पड़े तो घर की दीवारों पे हाथ फेरते हैं, सुई बाकी ना रह जाए। जान पेश करनी पड़े सारे घर को लाके सामने खड़ा कर देते हैं। फरमाया आज़मु दरजतन इंदल्लाह, जिनमें ये 5 निशानियां हैं वो मेरे नबी के गुलाम हैं, जानिसार हैं, ये है मेरे नजदीक सबसे बड़े दर्जे वाले। खुदा जिनके दर्जे को बड़ा दर्जा बताए, खुदा जिनके दर्जे और मर्तबे और मकाम को बड़ा मकाम बताए, वो कितना बड़ा होगा। खुदा यूं कहे कि बहुत बड़ा दर्जा इन लोगों का। इसलिए कुरान करीम ने इन लोगों के बारे में फरमा दिया इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह युकातिलूना फी सबीलिल्लाहि फयक्तुलून। सर कटाते हैं, गर्दनें कटा देते हैं। आखिरी एक जुमला अर्ज करूं, दिल पे लिख के ले जाना। जिन औरतों ने हुस्ने यूसुफ को देखा, उंगलियां काटी, जिन आंखों ने इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया, खुदा की कसम गर्दनें कटा दी, गर्दनें कटा दी, औलाद ज़िबा करा दी, हुजूर का दामन न छोड़ा। तो ये इतने बड़े मर्तबे के मालिक हैं। इंशाअल्लाह इसी माह मुबारक में सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफात शरीफ हुई।
پہلے تھوڑا سا مقام صحابہ میں نے سمجھانا تھا، اگلے جمعے کو پھر دوسرے جمعے کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فضائل، مناقب، حالات ذکر کیا جایا کریں گے۔ شروع سے اخیر تک جب تک نہ سنو گے مزہ کیسے آئے گا؟ سویرے آنے کی کوشش کیا کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وصلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الہاشمی وعلی آلہ واصحابہ برکۃ الکرام۔ الہ العالمین ہم سب کو تیرے محبوب کے غلاموں کا غلام بنا یا اللہ، صحابہ کرام کا خدمت گزار بنا۔ الہی صحابہ کرام کے ناموں سے پیار عطا فرما، الہی صحابہ کرام کے کارناموں سے پیار عطا فرما، ہمارے دلوں میں ان کی عظمت بٹھا دے، ان کا اکرام بٹھا دے، ان کی غلامی عطا فرما دے یا اللہ۔ صحابہ کرام کی قربانیوں کے صدقے میں ہمیں بھی دین کی دولت عطا فرما یا اللہ، اسلام کی دولت عطا فرما، ایمان کی دولت عطا فرما، سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اس ساتھی نے کہلوایا ہے آج عبد الستار صاحب جو ہمارے پرانے مقتدی ہیں، جمعے کے منتظمین میں سے ہیں، طبیعت ان کی خراب ہے، اللہ پاک سے احتکام عطا فرمائے۔ ایک ساتھی نے کہا ہے اس کا بچہ بیمار ہے، عبد الستار، اس کے بچے کو تکلیف ہے، اللہ پاک سے احتکام عطا فرمائے۔ اور کئیوں نے کہا ہے جس کو بھی دکھ درد ہے، ایک ساتھی ہے اس کی بچی بیمار ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ اور کئی ساتھیوں کی کئی مشکلات ہیں، اللہ پاک سب کی جھولیاں بھر دے یا اللہ۔ ہم سب کے ماں باپ کی بخشش فرما، آبا و اجداد کی بخشش فرما، رشتہ داروں کی بخشش فرما، عزیزوں اور اقربا کو معاف فرما، سارے خاندان اور قبیلے اور برادریوں کو معاف فرما، الہی ساری امت پہ کرم فرما یا اللہ۔ میرے اور مسجد مدرسے کے خدمت گزاروں کے مال و جان برکت عطا فرما، دور کے ہوں نزدیک کے ہوں یا اللہ، جو اکرام کرتے ہیں تو ان کا اکرام فرما یا اللہ، جو خدمت گزار ہیں تو قیامت میں ان کا کفیل ہو جا الہ العالمین۔ ہم سب کو آخرت کے عذاب سے نجات عطا فرما، الہی قبر کے عذاب سے بچا، موت کے عذاب سے بچا۔ کئی مائیوں نے کئی دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ پاک اپنا فضل و کرم فرمائے۔ ایک بچی آج رمضان صاحب کی نجمہ، اس کو اللہ تعالیٰ سے احتکام عطا فرمائے۔ اور بے شمار عورتیں آتی ہیں بیچاری دعاؤں کے لیے، کہتے سب کے لیے دعا کر دو یا اللہ، سب کی جھولیاں بھر دے، سب کی بگڑی بنا دے، سب کو اجڑوں ہووں کو بسا دے۔ ایک مائی دعا کے لیے کہہ رہی تھی کہ میرے بچے آپس میں لڑتے ہیں، اللہ ان پہ اتفاق اتحاد عطا فرمائے، ہر گھر سے اللہ پاک شرارت کو نکال دے، جھگڑے اور فساد کو نکال دے، اپنی رحمت عطا فرما، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، عظمت نصیب فرما، قرآن کریم کا ذوق شوق نصیب فرما، ہماری اولاد کو اور ہمیں نمازی بنا الہی، بے نماز بنا کے نہ ماری ہو رب العالمین، مسلمانوں والی موت عطا فرما، کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما یا اللہ۔ جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں سب کی جان مال عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما، سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ محمد یاسین نے بھی دعا کے لیے کہا سبزی منڈی میں کام کرتا، اللہ پاک سب کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، سب کی مشکلوں کو آسان فرمائے۔ یہ قاری عبدالاول صاحب بھی دعا کے لیے آپ سب سے کہہ رہے ہیں، کوئی ان کی مشکل ہے، اللہ پاک ان کی مشکل کو آسان فرمائے، غیب سے نصرت اور